الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جب جنازہ آ گیا تو اس سے پہلے جنازے کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک شخص نے اعلان کیا، اور اس نے اعلان یہ کیا کہ میں اس مرحوم کے، اس میت کے ورثاء کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ خطا ہوئی ہو، دل میں رنجش نہ رکھیں، معاف کر دیں۔ دوسرا اعلان جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ حقوق اپنے تئیں تو بندے نے کوشش کی ہوگی کہ حقوق ادا کر دوں، لیکن اگر کسی سے قرض لیا تھا یا کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچائی تھی یا کسی سے اس نے لینا تھا یا کسی کو دینا تھا اس نے، تو ہم میت کے ورثاء ہیں، ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں اب بھی اور جب بھی چاہے، جنازے کے بعد جب بھی چاہے ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہاں میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سے تکلیف یا رنجش پہنچی ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ میں اس سے حق لینا ہے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ مطالبہ بھی کرے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا اس نے نہ دینا ہو، لیکن کیا دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنی حیاتی کے اندر اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ اپنی حیاتی کے اندر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اس کا انتظار نہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کی طرف سے میری میت کی موجودگی میں اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ اپنے تئیں بندہ کوشش کرے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچے، کسی کو مجھ سے رنجش پہنچے، کسی کو مجھ سے پریشانی ہو، ایسا موقع ہی نہ آنے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت انسان جو ہوا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو بندہ اپنا معاملہ اپنی زندگی کے اندر حل کرنے کی کوشش کرے۔ جس کا درد ہے اسی کو درد ہوگا، یہ نہیں ہے کہ درد میرا ہو اور اس درد کا درد کسی اور کو ہو، نہیں، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیٹ کی تکلیف ہے تو کتنی تکلیف ہے مجھے پتہ ہے، قریب بیٹا بیٹھے اس کو بھی خبر نہیں ہے، وہ افسوس تو کر لے گا، ہلکا سا محسوس تو کر لے گا، لیکن اس کی شدت، اس درد کی کیفیت وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ایک بات تو یہ ہے کہ درد آپ کا ہے، وہ اس درد کو نہیں سمجھ سکتا جو اعلان کر رہا ہے، یا میت کے جو ورثاء اگر خود اعلان کر رہے ہیں تو اس درد کو نہیں سمجھ سکتے کہ عند اللہ کیا مسائل ہیں۔ اور یہ آدمی جو اللہ کے ہاں اب جا چکا ہے، اس کی روح جا چکی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اپنے معاملات حل کرے، اور دوسری بات یہ ہے ان ورثاء کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جنہوں نے اعلان کرایا ہے، ایسا میں نے سنا ہے کہ جب کسی نے 3 دن کے اندر اندر جا کر کہا کہ اس نے، آپ کے باپ نے میرا حق دینا تھا، تو انہوں نے کہا وہ قبر پڑی ہے، تم جاؤ تمہارا کام جانے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ وہ بھائی تم نے اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا یہ اعلان رسماً ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیکھیں، بندہ زندوں کے ساتھ تو دھوکہ کرتا ہی کرتا ہے،
دھوکہ نہیں کرنا چاہیے زندہ کے ساتھ بھی، لیکن یہاں مردوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، مردوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بعد کی بات بعد میں ہے، اب کی بات اب ہے۔ اپنی حیاتی کے اندر لوگوں کے حقوق جن کے ادا کرنے ہیں وہ دے کے جائیں، نہ انتظار کریں اس بات کا کہ ہمارے ورثاء یہ اعلان کریں گے اور لوگ ہمارے اوپر اللہ ترسی کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیں گے۔ نہیں، یہاں اپنا معاملہ صاف کریں، دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کر کے جائیں، دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کر کے جائیں۔ دنیا کے اندر جب اللہ کے حضور پہنچیں تو آپ کے خلاف کوئی مدعی نہ ہو، اللہ کے حضور آپ کی شکایت کرنے والا نہ ہو کوئی، اس ڈھب کی زندگی گزار کے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔